بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گیلانی صاحب۔ آج ہم نے 3 موضوعات پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے۔ ایک تو آج سپریم کورٹ کا وہ جو فل کورٹ ہے اس کا اجلاس تھا، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، اور میں نے کچھ اپنی توقعات کا اظہار کرنا ہے نئے چیف جسٹس صاحب سے۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہم نے اکانومی کے اوپر 2 چیزیں جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت ایک پیکیج لانے کی تیاریاں کر رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ کے سامنے ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ جو کلائمیٹ فائنینس ہے اس کے لیے حکومت پاکستان نے IMF کو $1 بلین کی باقاعدہ درخواست دے دی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعلامیہ پڑھا ہے، آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ تھا اس میں اعلامیہ کیا کہہ رہا ہے، اور اصل میں جو اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کیا تھا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو فل کورٹ کا اجلاس انہوں نے اسی دن کال کر لیا تھا جب انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی تھی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے۔ مسئلہ یہاں پہ ایکچولی یہ ہے کہ جو پولرائزیشن اور پالیٹکس ہے نا، وہ نہیں رک رہی ہے۔ یہ جس طرف آپ اعلامیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فل کورٹ میٹنگ کی طرف، دیکھیں یہ جنرلی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک نیا چارج ملتا ہے، آپ وہاں پہ جا کے انٹروڈکشن، ایک فل کورٹ میٹنگ کرتے ہیں، یا اپنے پورے آفس کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ چونکہ باہر سے نہیں آتے، سسٹم کے اندر سے ہوتے ہیں، کورٹ کے اندر سے ہوتے ہیں، تو اپنے طور پہ ایک میٹنگ کنوین کر لیتے ہیں۔ جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں تو صرف اور صرف وہ تقریباً 60,000 کے قریب جو ابھی پینڈنگ کیسز ہیں ان کے متعلق بات ہوئی ہے کہ ان کو کیسے سپیڈ اپ کیا جائے گا، اور تھارولی ڈسکشنز ہوئیں اس معاملے پہ۔ اور وہ جو کہا جا رہا تھا جیسے منصور علی شاہ جو سینئر موسٹ جج، جب سپریم کورٹ نے بھی ڈکلیئر کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ ان کو نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کی میٹنگ، یہ اس میں لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-2.5 گھنٹے طویل میٹنگ ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پہ شاید کچھ سیاسی باتیں آ جائیں گی، کچھ ریزرویشنز آ جائیں گی پریس ریلیز میں، تو ان سے میرا تو یہی سوال ہے کہ کیوں آ جائیں گی؟ پریس ریلیز میں نہیں آتی اس طرح کی کیوں آ باتیں؟ جائیں گی؟ ظاہر ہے جی، کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ کی جائے وہ تو کہ بہت ہی ہیڈ آن کنکلوژن ہو جائے تو کہ خدا اس نہ سارے خاصہ تو معاملے کو بھی پولیٹیسائز کیا جائے۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ دوسری بات یہ کہ جو یحییٰ آفریدی کے ساتھ ابھی جو معاملہ ہے، پہلے حکومت کہتی رہی کہ یہ جناب بڑے ٹرانسپیرنٹ، بڑا فیئرلی چلیں گے، لیکن ہمیں کچھ، جو ہم نے اس دن بھی 27ویں ترمیم کی بات کی تھی مہتاب صاحب، کچھ ہمیں کنسرنز اب گورنمنٹ کی طرف سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایک کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے، ابھی نامینیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ منصور علی شاہ شاید استعفیٰ دے دیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے تو سینئر موسٹ ڈکلیئر کر دیا ان کو، اور پھر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق وہ دونوں ججز جو سینئر موسٹ ہیں، جو نگلیکٹ ہوئے یا منتخب نہیں ہوئے، نامینیٹ نہیں ہوئے چیف ججی کے لیے، فار چیف جسٹس، ہاں، وہ بھی آ گئے اس میں۔ تو اس پہ اب کنسرنس پائے جا رہے ہیں حکومت میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ہنگامی ہی میں اس کو کہوں گا جو میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں ویکینڈ پہ، اور اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے، اور اس میں نوید قمر بھی تھے جو اس کمیٹی کا حصہ تھے، تو اور اس جس میں میں رانا 27ویں ترمیم کی باتیں ہاں، ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کنسرنز اب یہ ہے کہ یہ سینئر موسٹ ججز کو اس طرح سے اہمیت نہ دی جائے اور ان کو آئینی بنچز کی طرف نہ لے جایا جائے، بلکہ کیوں؟ یہ ہے کہ یہ ریٹائر کر دیے جائیں یا ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے، اور سینیارٹی جو ہے وہ جیسے یحییٰ آفریدی کے بعد شروع کی جائے۔ یعنی اس تو کے یہ بعد جو ججز ہیں ان حکومت کی کو دال میں واضح طور پہ ہمیں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ اب اس پہ یحییٰ آفریدی جو نئے چیف جسٹس ہیں کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، یا کورٹ اوورآل کیسے رسپونڈ کرتی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بہت زیادہ سیاست کریں گے، وہ اپنے فیصلے کے ذریعے بولیں گے۔ اصل میں ججز کو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ججز کو پریس ریلیزز کے مطابق، آبزرویشنز کے مطابق، ٹکرز کے مطابق، اور صحافیوں کے کان وہ پوزی جو ہوتی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، کانا پھوسی، ہاں، وہ کرنے کے بجائے اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ ان کے فیصلے جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہوں، وہ، اور میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ امتحان بھی ہے۔ یہ ہم نے اس دن کہا بھی تھا کہ ان اصل کی امتحان ان کا ہی ہے۔ اپوائنٹمنٹ اتنی سیدھی نہیں ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ڈکے چھپے الفاظ میں، لیکن ان کے جو فیصلے ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ انہوں نے
ثاقب نثار کے پاؤں پہ پاؤں رکھنا ہے. انہوں نے کس کی مطلب یہ موجودہ جو چیف جسٹس ابھی دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ان کے پاؤں نہیں دیکھیں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نہیں اگر ٹاپ 3 سینئر ہے تو ظاہر ہے وہ منتخب تو ہوں گے نا یار, وہ نامینیٹ تو ہوں گے. اب ضروری تو نہیں کہ وہ ایک لائن ہی ٹو کرنا شروع کر دیں, وہ ادارے کو اپنے ڈسپلن کے مطابق اپنے سسٹم کے مطابق بھی چلا سکتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, وہ یہ کہاں تک ایک منٹ اس کا معاملہ آپ کو ادھر سے جب ہیٹ آنی شروع ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے پھر آپ نہیں, ایک بات مجھے بتائیں, کچھ چیزیں میں نے پڑھی اور سنی ہیں کہ جس میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ کچھ فیصلوں کے بارے میں کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن ان کی ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں وہ تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ کہا جا رہا ہے, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے, نہ انہوں نے کوئی اس پہ بات کی ہے کہ یہ جو بلے کا فیصلہ تھا اس پہ انہوں نے کسی کو, جو سننے میں آیا کہ اپنی بیگم کو کسی نے الرج کیا ہے کہ کہا, بٹ اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں. دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیمپینز چلتی رہتی ہیں جب تک واضح نہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, پروپیگنڈا کمپین ہے تو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور اگر پروپیگنڈا کمپین نہیں ہے صاحب مجھے مار وہ کیوں کریں گے؟ دیکھیں اس وقت حکومت کی تو بھرپور کوشش ہے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ سائڈ لائن رہیں, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے جو پہلا آ کے سرپرائز دیا وہ یہی کیا ہے کہ ان کو ٹاپ 2 سینئر موسٹ رکھا ہے اپنے بات. میں سمجھتا ہوں کہ پہ ان کو لکھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلی لڑائی تو یہ شروع ہو گئی ہے. میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں, میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنا کانسٹیٹیوشنل بینچ, یہ بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرے گا. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دو کو ان میں نہ رکھا جائے. کیوں؟ اب یہ تو وہ فیصلہ کرے گا نا, جوڈیشل کمیشن ہی جب ہوگا کیا سچویشن ہوگی, لیکن اس سے پہلے یہ بھی یقیناً ڈسکشن ہوئی ہوگی. 27ویں ترمیم میں لانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا 26ویں ترمیم اور یہ جو بلے کا یہ جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹوں کا, یہ ساری چیزیں پہلے سے چونکہ ہو چکی ہوئی ہیں تو ان کو کون سنے گا, فل کورٹ ابھی بیٹھنا چاہیے اس ساری 26 ترمیم کے معاملے پہ کہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ ساری ڈسکشنز بھی ہوئی ہوں گی. اصل میں وہ پولیس رات جو ہے یحییٰ آفریدی کا, وہ اس پہ آپ بہتر طریقے سے اب آنے والے وقتوں میں بتائیں گے کہ وہ کیسے انہوں نے چلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ پولیس رات پہ چلیں گے؟ ہاں جی, وہ چل رہے ہیں آلریڈی. اچھا, کہ اب اس میں انہوں نے فیئرنیس بھی رکھنی ہے اور پولیٹیسائز بھی نہیں اپنے آپ کو کرنا, اور اگر انہوں نے تھوڑا بہت ایسے فیصلے دے دیے, اسی لیے میرا خیال ہے فل کورٹ کی طرف اشارہ کئی لوگوں کا ہونا ہے کہ ہونا چاہیے کہ فل کورٹ بیٹھے تو کسی پہ الزام نہیں ٹھہرے گا. آپ کو پتہ ہے عمر عطا بندیال کے دور میں بھی فل کورٹ اس لیے مانگی جاتی تھی, قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی مانگی جاتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں بٹھائی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی جو میجورٹی ہے وہ نہیں ہوگی. چھوڑے لمبی ہوگی کورٹ کی بات, ہم میرا حال ایک بات مجھے کرنے دیں, یہ جو پروسیجر ایکٹ ہے, کیا نام ہے اس کا پورے کا؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, امینڈمنٹ آرڈیننس ہو گیا نا اب تو. اب مجھے بتائیں, اب پھر مطلب ہے اس کے اگینسٹ کام کیجیے, مجھے تو حیران کنفیوز ہوا. اگینسٹ کیا مطلب؟ مطلب دیکھیں نا, سینئر موسٹ ججز کے بجائے آپ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ سینئرٹی کا پھر کوئی نیا اصول لانا چاہتے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کہتی ہے جی کہ چیف جسٹس کے بعد والے کو سینئر ڈکلیئر کیا جائے. تو پہلے کیا کیا تھا آرڈیننس میں؟ نہیں, اس میں آرڈیننس میں تو یہ تھا نا کہ 3 جج بیٹھتے ہیں ٹاپ 3 سینئر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یعنی کہ ایک چیف جسٹس 2 سینئر. انہوں نے کہا تھا کہ ایک منیب اختر کو نکال کے سینئر موسٹ بیٹھے گا, لیکن منیب اختر کی بجائے چیف جج اپنی مرضی کا کوئی جج بٹھا سکتا ہے. وہ انہوں نے اس وقت کیا تھا, انہوں نے آ کے اس کو ریورس کر دیا. یہ آپشن ہے نا, لازمی نہیں ہے. تو انہوں نے ٹاپ 2 سینئر موسٹ کو ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب اس پہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی تکلیف نظر آ رہی ہے ہمیں. اس تکلیف کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ ابھی دیکھیں, ابھی تو میچ شروع ہوا ہے نا, ابھی تو باتیں ہوں گی, سسٹم چلے گا. لیکن یہ پولیس رات والی بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے. اب چلیں آگے چلتے ہیں اکانومی کی طرف. اچھا, اکانومی پہ سر جی ایک جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب کی ایک خواہش ہے, چونکہ IMF کا پروگرام اب ہو چکا ہے, تو آج کل ان کے جو بڑے, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ دا موسٹ پاورفل مین آفٹر پرائم منسٹر, اوہ مائی گاڈ, آج چیمہ صاحب کے بارے میں. اچھا, ان کے رائٹ ہینڈ اور ان کے کہہ لیں زبردست قسم کے جی اسسٹنٹ کہہ لیں, کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے خاص ایڈوائزر ہیں. وہ یعنی اگر آپ نے پرائم منسٹر, شہباز شریف کی پکی ٹیم ہے, پکی ٹیم, اگر پرائم منسٹر کے پاس آپ نے کوئی چیز لے کے جانی ہے تو آپ کو پہلے اپروول جو ہے وہ آج چیمہ صاحب کے پاس. لیکن محنتی آدمی ہیں, انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, بڑے زبردست, بڑی مشکلات سے بھی گزرے ہیں, ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی میں FBR کے لوگ ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, منسٹری آف فائنانس ہے, کچھ ڈونرز کے ریپرزینٹیٹیو بھی سنے ہیں. وہ کمیٹی بیسیکلی یہ کام کر رہی ہے کہ اکانومی کو کس طرح سے کک سٹارٹ کیا جائے. اچھا, اس طرح کا ایک پیکج لانے کی کوشش ہو رہی ہے. کک سٹارٹ, ایک میں آپ کے سامنے اس کی چیز رکھ دیتا ہوں. اچھا جی, باقی ڈیٹیلز پھر کسی ٹائم انشاءاللہ شیئر کریں گے.
وہ یہ ہے کہ مثلاً پاکستان میں ملینز کا نمبر ہے پلاٹس کا، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ریئل ہے اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے، اور حکومت بالکل کسی طرح بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کو کسی طرح کا انسینٹیو دینے میں مزید، بلکہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ بجٹ میں بھی ٹیکسز میں اضافہ ہی کیا اضافہ ہوا ہے، اور ابھی بھی کچھ چیزیں آن کارڈز ہیں. میں کسی اسپیکولیشن اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ اس پیکج کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں کہ پراپرٹی کی جو ویلیویشن ہے اس کو مزید ریوائز کیا جائے. ریوائز کا مطلب ہے اس کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ کمیٹی بیسیکلی ریکمنڈیشنز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے متعدد چیزیں ان کے انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ پلاٹس کا میں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پلاٹس پہ یا آئی ایم ایف کے پروگرام بھی ہے، ایمنیسٹی تو کوئی دی نہیں جا سکتی، تو کنسٹرکشن کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کو منیمائز کر دیا جائے. کہ اگر فرض کریں ایک بندے کے پاس پلاٹ ہے، اس کے اوپر جو ٹیکس ہے، ابھی آپ کو پتا ہے فائلر اور نان فائلر کا ریٹ بہت زیادہ ڈفرنس کریٹ ہو چکا ہے. نان فائلر تو ختم ہوگی نا کیٹیگری ویسے، وہ ٹیکس اویڈر اس کو اب سمجھتے ہیں نا. تو بیسیکلی جو ٹیکس ادا نہیں کر رہا ہے یا فائلنگ کے سسٹم کے اندر نہیں ہے، اس کا ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے. اب مثلا گینز جو ہے وہ 40% سے اوپر ہے، 45% ہے. تو اس کا کر یہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیا جائے. اسی طرح جو ان پٹ ہے اس کی مثلا سٹیل ہے، سیمنٹ ہے، کنسٹرکشن دیکھیں ریوائیو ہوگی، انسینٹیو دیں گے جی تو انڈسٹری چلے گی. اور ساتھ وہ یہ مجھے اس سے عمران خان کا دور یاد آ گیا کہ اس میں انہوں نے بھی کرونا کے دور میں اس حکومت نے کوشش کی تھی کہ کنسٹرکشن کی کنٹینیوٹی رکھیں تاکہ بہت ساری انڈسٹریز اس سے ریلیٹڈ چلتی رہیں. اصل میں ایون کے مزدور پیشہ جی بالکل، وہ بھی عمران خان کے آخری جو تھا نا سال، اس میں گروتھ بڑی زیادہ ہوئی تھی، کوئی 5.8% کے لگ بھگ گروتھ تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ پیکج تھا. لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ہے، انہوں نے چونکہ کووڈ کا زمانہ تھا آئی ایم ایف کو کنونس کر لیا تھا کہ ہم ایک ایمنیسٹی لے کر آئے ہیں، یعنی کوسچن ناٹ آسکڈ والا تھا. وہ اب نہیں ہو سکتا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ بھول جائیں گے کسی طرح کی کوئی ایمنیسٹی، ٹیکس ایمنیسٹی، گاڑیوں کی ایمنیسٹی یا کوئی اور ایمنیسٹی، یہ ریئل اسٹیٹ کی بھی یا کنسٹرکشن کی نہیں آ سکتی. چلے پیٹرن تو وہی ہے، پیٹرن یہ ہے کہ ٹیکسز کو ریڈیوس کیا جائے، کم سے کم کیے جائے کر کے انسینٹیو دیں تاکہ لوگ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو نا، اور مارکیٹ میں تھوڑا سا اچھا ایک اور بھی اس سے ریلیونٹ خبر میرے ذہن میں ہلچل ہو، یہ مجھے بڑی ضروری ہے یہ بتانے دیں. ابھی 4 نومبر کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے، مارکیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 17.5% ہے اس ٹائم انٹرسٹ ریٹ، پالیسی ریٹ، اس کو کم از کم 200 بیسس پوائنٹس اس میں کمی کی جائے، 2%. چلیں اللہ کرے یہ بھی ہو جائے، کوشش تو کافی عرصے سے ہے. اور اس کی وجہ سے بھی یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس کو، اور دوسرا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک تو کم کیا جائے، اور دوسرا یہ کیا جائے کہ یہ جو بینکس ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ مکان بنانے کے لیے اس سے بھی کم ریٹ کے اوپر پیسے دیں. وہ بھی مجھے وہی عمران خان کا دور، اس میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے لو انٹرسٹ پہ دیے تھے، قرضے دیے تھے تاکہ لوگ اپنے گھر بنا ایمنیسٹی نہیں آ سکتی، باقی ساری چیزیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن چیلنج کیا ہے اور کوشش کیا ہے حکومت کی، اور جو ہر حکومت کی ہونی چاہیے. ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف کی بھی بات کر رہے ہیں، کیا ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ نے لون لے لیا، آپ کی وہ ایگریمنٹ ہو گئی، اب آپ نے یہاں پہ بھی اسٹیٹک تو نہیں رکھنا اکانومی کو، تو کوشش آپ کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کریں. آئی ایم ایف کا پروگرام ایک دفعہ نہیں ہوتا نا بھائی جان. ابھی آپ نے $1 بلین لیا ہے، $6 بلین آپ نے اور لینے ہیں، تو لے لیں انشاءاللہ. دسمبر کے بعد ان کی ایک ٹیم پاکستان تشریف لائے گی حضور. اوپر ہم نے تو کوشش کر رہی ہے یار، کوشش کرتے رہے نا، تو اچھی کوشش ہے نا، اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ نہیں یہ اچھی ہے ود ان دا ایمبٹ آف دا آئی ایم ایف. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے کریں گے. obviously جاتے جاتے آخری مجھے یہ بتائیں، یہ جو $1 ارب اب کلائمیٹ فائنانس کی ہم نے عرضی دے دی ہے بقول محمد اورنگزیب صاحب، خبریں بھی آ گئی ہیں، تو یہ کیا لون ہوگا، اسی میں کنٹریبیوٹ ہوگا، یا اس کی جو اسپینڈنگ ہے یہ اس کا کوئی ڈفرینٹ طریقہ کار ہوگا، کیونکہ یہ پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے ہمیں ایک پورا ایکشن پلان انہیں دینا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب 22 کا زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد ایک پلان بنایا تھا. ہم اپنی ساری جو فنڈنگ اور پلاننگ ہے اس میں کلائمیٹ کی چیزوں کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہیں. ہماری جو فیوچر کی جتنی چیزیں ہوں گی
اس سے ہمیں الائن کر کے بٹ کرنی یہ پڑیں گی. اسپیسیفکلی یہ اسپیسیفکلی انہی چیزوں کے اوپر اس کا climate جو سے روپی related کمپوننٹ ہوگا نا وہ سارے کے سارے پیسے کلائمیٹ سے ریلیٹڈ اسپینڈنگ پہ خرچ ہوں گے. زبردست. چلیں یہ دیکھتے ہیں کیا چارٹ اس پہ بناتے ہیں یا کیا پلان چاک آؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جب یہ فلڈ آیا تھا 2-3 سال پہلے, اس وقت بھی وہ یو این 22 اور میں یہ ساری کی گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے سارے انٹرنیشنل اداروں نے یہی کہا تھا کہ آپ ہمیں پروجیکٹ بتائیں, آپ ہمیں چیزیں بتائیں جو فلڈ کے حوالے سے, ریزیلینس کے حوالے سے ہمیں کرنی ہے. تو میرا خیال ہے اسی طرح کا بڑا پلان اب چاک آؤٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, اور کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو تو اس پہ ڈاؤٹ ہے, لیکن ہم تو گڈ لک ہی کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2010 میں بھی ایک آیا تھا ہاں جی, سیلاب. آپ کو پتہ ہے اس میں جتنی فلڈ کمیشن اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, کس طرح سے پل بننے اور ریزیلینٹ رکھنا ہے اور ان چیزوں کو آئندہ نہیں ہونے دینا, ایک چیز پہ بھی عمل نہیں ہوا تھا. اور یہ سیلاب جو ابھی آیا 2-3 سال پہلے اس میں بھی یہی صورتحال تھی. تو اب تو کیا یہ نہ ہو خدا نخواستہ IMF یا دنیا سمجھے کہ یہ پیسے اور لینے کا ایک طریقہ بن بلف گیا گیم کا ذریعہ نہ سمجھیں کہ $1 ارب اور اس کھاتے سے لے لیں, استعمال کہیں اور کر لیں. یعنی $7 بلین بڑھ کے $8 بلین ہو جائے. پاکستان کو دیکھیں, ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان از ون آف دی کنٹریز جن کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمیں بہت ایکسٹینسو پلانس بنانے ہیں, یہاں پہ بہت ساری چیزیں تبدیل کرنے والی ہیں, پالیسیز میں, رولز میں, ریگولیشنز میں, سسٹم میں, گورننس میں, امپلیمنٹیشن میں, مینٹلٹی. ہاں جی, سب سے پہلے مینٹلٹی چینج کرنی ہے اس چیز کو سوچیں تاکہ ہم ایک ماحول دوست ملک بنیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ میں اسی کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.